آج 23 مارچ کا دن ہے، یوم پاکستان کا دن ہے۔ آج یوم پاکستان ہے۔ یہ وہ دن جب ہمارے بڑوں نے پاکستان کا خواب دیکھا اور اس خواب کو تعبیر دینے کی تحریک شروع ہوئی اور پاکستان حقیقی معنوں میں وجود میں آیا۔ چھوٹی غلطیوں کو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم صرف نظر کر دیتے ہیں، لیکن جب معاملہ 23 مارچ کا ہو اور یوم پاکستان کا ہو تو یہ قدر مشکل ہو جاتا ہے، اور اس معاملے میں اگر کوئی چوک ہو جائے تو اس کا بہت دکھ ہوتا ہے، دل کی گہرائیوں سے دکھ ہوتا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے جو طویل عرصے سے بھارت کی ریاستی دہشت گردی کے شکار ہیں، ہم مقبوضہ کشمیر کے غیور عوام سے بھرپور اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے جو خطاب کیا ہے اس کے اندر انہوں نے کہا کہ بھارت ہمیشہ پاکستان کو میلی نظر سے دیکھتا ہے، اور انہوں نے کہا جی بڑی قربانیاں دی ہیں، اور ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ کشمیر کا ذکر کیا۔ آج کے دن پوری قوم اسی اتحاد کے ساتھ منا رہی ہے۔ اور اس بار جو 23 مارچ گزشتہ دن روز آیا، اس میں بھی کچھ یہی حال تھا کہ ایک دل بہت دکھی ہوا، اور یقین جانیے کہ ابھی تک میں اس چیز سے باہر نکل نہیں پایا کہ کس طرح میں یہ ڈائجسٹ کروں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ہماری جو ہے، ہم تو بڑی اچھے تعلقات چاہتے ہیں، ہمسایہ ملک، ہم اپنے ہمسائے ملک اور عالمی برادری کے ساتھ مضبوط تعلق رکھنے کے خواہش مند ہیں، اور بھارت ہمیشہ پاکستان کو میلی نظر سے دیکھتا ہے۔ سر یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ بچپن سے کتابوں میں پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ میلی نظر سے انڈیا دیکھتا ہے، یہ میلی نظر کا مطلب کیا ہے؟ میں کتنے واقعے آپ کو بتاؤں۔ کلاسیکلی ہم زیادہ دور نہیں جاتے، واجپئی صاحب آ گئے تھے نا لاہور، اور لاہور اکارڈ بھی ہو گیا تھا، سب جانتے ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب معاف کرنا انٹیلیجنٹ آدمی ہے، اور اتنے ان پڑھ بھی نہیں ہو سکتے کہ انہوں نے پتا کہ جب وہ اکارڈ ہوتا ہے اور سٹیٹس کے درمیان ہوتا ہے، گورنمنٹس ریپرزینٹ دا اسٹیٹ، اس کو اگر آپ کے جنرلی سیبوٹاج کر دیں تو یہ میلی نظر سے زیادہ میرے خیال سے سیریس ایک کوشش ہے۔ لیکن کیا کیا جائے کہ حالات اس قدر ایسے ہو گئے ہیں کہ اب کچھ تجویز کرتے ہوئے بھی عجیب سا لگتا ہے کہ ہندوستان پاکستان کا کبھی سمجھوتا یا دوستی یا ٹرسٹ بلڈ نہ ہو۔ اسی طرح جب نریندر مودی آئے ایک شادی پہ، ان کے جانے کے بعد پٹھان کوٹ ہو گیا۔ یہ تو کیونکہ ریسنٹ چیزیں ہیں۔ اگر آپ پاسٹ میں جائیں تو آپ ایئر مارشل اصغر خان، جنہوں نے ایکچولی پاکستان ایئر فورس بنائی اور جس نے 65 وار میں 2-3 دن بڑا اچھا پرفارمنس دیا، ان کی کتاب کے اندر اور ان کے ویڈیوز بھی ہیں کہ جتنی جنگیں انڈیا کے ساتھ ہوئی ہیں یہ پاکستان نے شروع کی ہیں۔ افغان جہاد ختم ہونے کے بعد سارے وہ جو ایکسٹریمسٹ گروپس تھے ان کا ڈائریکشن انہوں نے انڈیا میں کر دیا، انڈین کشمیر میں، اور وہاں سے ہی کئی ٹیررسٹ اٹیک بامبے کے اندر ہوئے۔ ایک تو مشہور ہے نا جو 26 نومبر 2008 کا ہے، اس سے پہلے بامبے میں انہوں نے کیا تھا، یہ جو ہے نا جو بیچاری لوکل ٹرین ہے اس پہ انہوں نے کر دیا تھا، اور 173 لوگ مارے گئے تھے۔ اور یہ وہ لوگ تھے، اگر آپ بامبے والی ٹرینز دیکھیں تو ان ڈبوں میں لوگ بھرے ہوتے ہیں جس طرح کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہوتی۔ وہ زیادہ بیچارہ کوئی کلرک ہوگا، کوئی مزدور ہوگا جو کام پہ جا رہے تھے۔ اب یہ ساری حرکتیں جانتے ہوئے آصف علی زرداری، اینڈ بائی دا وے زرداری صاحب کا ایک وہ بھی زمانہ ہے، اور ان کو اس کے بعد یہ ہوا تھا بامبے اٹیک۔ جب میں کل دیکھ رہا تھا، میں براہ راست تو نہیں دیکھ پایا لیکن کچھ ہیڈ لائنز میں نے دیکھی کہ جی ہمارے صدر پاکستان کا ولول انگیز خطاب، اور انہوں نے لہو گرما دیا۔ کچھ چینلز ہیں پاکستان میں جو شاید ان کو نظر نہیں آتا یا ان کو سنائی نہیں دیتا، لیکن گزشتہ روز صدر پاکستان کا جو خطاب تھا اس نے نہ صرف ہمیں مایوس کیا بلکہ دنیا بھر میں ایمبیرس بھی کیا۔
یا تو یہ ہوتا کہ کوئی روسی زبان میں یا چینی زبان میں ان کو کہا جاتا کہ وہ تقریر کرتے. وہ تو ہماری قومی زبان میں تقریر کر رہے تھے اور قومی ایک موقع تھا. لیکن شاید ان کی جو ہے صحت ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کرے, ہم ان کے لیے دعا گو ہیں. لیکن یہ ایسا موقع تھا جب کہ اگر ان کی صحت اجازت نہیں دیتی تھی تو بہتر یہی تھا کہ وہ یہ تقریب میں خطاب نہ کرتے. لیکن پھر کہا جا سکتا ہے کہ یہ تیاریاں تو بڑے عرصے سے ہو رہی تھیں اور پروگرام تو یہی تھا کہ پریزیڈنسی میں ہی یہ تقریب ہو اس سال, کیونکہ رمضان کا مہینہ بھی ہے. تو اگر یہ پروگرام کچھ عرصہ پہلے سے اس کی تیاریاں ہو رہی تھیں تو پھر پریزیڈنٹ کو بھی تیار ہونا چاہیے تھا. اور کیا ہی مشکل تھا کہ یہ تقریر تو آبویسلی پہلے سے لکھی ہوتی ہے, تھوڑی سی ریہرسل کر لیتے, 5-6 بار اس کو پڑھ لیتے. لیکن لگتا کچھ یہ ہے کہ ایک نہ جانے شاید صدر پاکستان کی ایک تو تقریر اردو شاید بہت کمزور ہے, ہماری طرح ہی ہے. یہ الفاظ کا جو پروننسیشن ہے وہ بھی درست نہیں ہے. اور پھر لگتا یہ ہے کہ جو ایک کانٹیکٹ ہونا چاہیے وہ بھی درست نہیں ہے. جہاں الفاظ چاہیے ہوتا ہے پڑھنا وہاں کچھ اور پڑھ لیتے ہیں. تو ایک ڈسکنیکٹ ہمیں نظر آیا پریزیڈنٹ میں, اور پھر علیل لگے ہمیں. تو یہ موقع نہیں تھا کہ ہم تقریر تو چلیے اس میں تو ایک روایتی باتیں ہوتی ہی ہیں, لیکن اس میں ایک جان بھرنا یہ بھی کمال فن, ایک فن ہے. اور یہ فن خطابت کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے. لیکن یہ میں ہرگز نہیں کہہ رہا کہ صدر محترم کو یہ فن آتا نہیں ہے. اب چونکہ ان کی صحت اجازت نہیں دے رہی تو میرا اپنا خیال تو یہی تھا کہ اس تقریب کو اگر یہی ہونا تھا تو کچھ اور کر لیا جاتا. انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ان ایوری انڈین دیر از اے پاکستانی اینڈ ان ایوری پاکستانی دیر از این انڈین. یہ آصف علی زرداری کے الفاظ ہیں اور میری کتاب جو ہے اس کے اندر کوٹڈ ہے. یہ سارا کچھ کہنے کے بعد, جاننے کے باوجود زرداری صاحب اگر پریزیڈنٹ بنے ہیں تو وہ کوئی اپنی قابلیت کی بنیاد پہ تو نہیں بنے. سب جانتے ہیں کہ 2024 کا الیکشن جو ہے فیبروری کا وہ میسیولی ریگڈ تھا, اور یہ جو حکومت انہوں نے بنائی ہے یہ وہی کہے گی نا جو اسٹیبلشمنٹ انہیں کہتی ہے. تو دس از آصف علی زرداری سیئنگ تھنگس جس کا اسکرپٹ پہلے تیار ہے, اور اس میں آئی ڈونٹ تھنک ان کی کوئی اپنی سوچ ہے. ہی از ناٹ اے ویری لٹریٹ مین ایز فار ایز آئی انڈرسٹینڈ. ہی از اے گریٹ کانورسیشنلسٹ, یہ میں نے سنا ہے. آئی ہیو نیور میٹ ہم. لیکن کوئی پڑھا لکھا ہونا, بہت کوئی فلسفی, کوئی ڈیپ تھنکنگ, کوئی دور سے بھی نہیں گزری ان کی. تو ان سے یہی بیان ہوگا نا ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان, ورنہ پریزیڈنٹ انہیں کیوں بنائے, کسی اور کو بنا دیتے. وہ جو بھی بنے گا اس کو یہ کہنا پڑے گا. سو اٹس ناٹ سرپرائزنگ واٹ زرداری has said. This is Zardari speaking and not Zardari speaking. This is the establishment speaking through the President of Pakistan. That's all. नमस्कार दोस्तों, रियल हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है. दोस्तों 23 मार्च को पाकिस्तान अपना नेशनल डे मना रहा था, जिसमें पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा दिए गए स्पीच को लेकर हंगामा मच गया है और पाकिस्तानी मीडिया इसको लेकर काफी नाराज नजर आ रहा है. पाकिस्तान के राष्ट्रपति लिखी हुई स्पीच को भी सही से नहीं पढ़ पा रहे थे और बार बार लड़खड़ा रहे थे, जिसके कारण पूरी दुनिया में उनका मजाक बनाया गया. इसके बावजूद भी भारत को और कश्मीर को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया, जिसके बाद पाकिस्तान के कई जर्नलिस्ट गुस्सा हैं